اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ پاکستان میں جو ورکرز ہیں، چاہے وہ کسی فیکٹری کے ہوں چاہے کسی بھی ادارے کے ہوں، ان کو بہت سارے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اسی طرح میڈیا کے ورکرز کو بھی بہت مسائل درپیش ہیں۔ اور میڈیا میں چاہے جبری جو ہے رخصتی جس کو کہتے ہیں ملازمت سے برخاستگی ہو، چاہے میڈیا ورکر کی تنخواہیں روکی ہوئی ہوں، چاہے میڈیا ورکرز کی کوئی صحت کے حوالے سے ہیلتھ کارڈ کا ایشو ہو، کسی قسم کا بھی کوئی ہیلتھ ورکرز کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ایک تنظیم کا نام آتا ہے میڈیا ورکرز آرگنائزیشن۔ اور میڈیا ورکرز آرگنائزیشن جو ہے، جو اس کا روح رواں ہے، جو جہاں پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور جو میڈیا کی ایک طاقتور آواز ہے، یعنی کہ میڈیا کے مزدوروں کی طاقتور آواز جو ہے، وہ ہیں شیخ محمد وحید صاحب، جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے، ہم ان سے باتیں کرنا چاہیں گے کہ میڈیا کے جو مسائل ہیں، میڈیا ورکرز کے جو مسائل ہیں، ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اور کہاں تک ان کی آواز پہنچ سکتی ہے، اور یہ کتنا پیچھا کرتے ہیں اپنی بات کا۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ جو ہے تعارف تو خیر آپ کو ہمارا کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میڈیا میں آپ کی ایک اپنی جان پہچان ہے، اور آپ ماشاءاللہ ایک مزدور سے لے کے پرائم منسٹر تک آپ کی ملاقات رہتی ہے۔ تو میڈیا ورکرز کے جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو کیا مطلب جو ابھی ایک پیمرا کا جو الیکٹرانک میڈیا ورکرز کے حوالے سے ایک ترمیمی بل آیا تھا 2023 کا، تو اس میں کیا آپ کی ایفرٹس ہیں اور اس کا کیا فائدہ جو ہے آپ نے اپنے میڈیا ورکرز کو دیا، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ شکیل اکاش صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور میں یہاں سے اپنے ورکرز کی آواز بھی پہنچا سکوں گا، اور ان کے لیے جو مزید اقدامات ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ سے ہمیں وہ ملے گی، تقویت ملے گی۔ شکیل اکاش صاحب، جس وقت پیمرا ترمیمی بل 2023 کا معاملہ ہے، تو جس وقت اس ایک میڈیا الیکٹرانکس اخبارات اور الیکٹرانکس میڈیا کے جو میڈیا ورکرز ہیں، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ورکرز ہیں۔ پرنٹ میڈیا جو ہے، اس کا تو ایک قانون آلریڈی ہمارے پاس آئین میں موجود تھا، تو ان کے لیے جس وقت بھی ہمیں کوئی پرابلم آتی تھی تو ہم اس کو اس کے ذریعے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے، مختلف پلیٹ فارم کے اوپر، ITNE ہو چاہے عدالتیں ہوں یا کہیں بھی ہو۔ لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں پرابلم آ رہی تھی وہ الیکٹرانکس کے میڈیا میں کام کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرابلم یہ تھی کہ ان کو جس وقت مالکان کی طرف سے نوکری سے برخاست کر دیا جاتا تھا، یا ان کے بقایا جات کے حوالے بلا سے جواز، بغیر کسی نوٹس کے، اور یا ان کے کسی بھی حق تلفی ہوتی تھی، تو ہمارے پاس کوئی ایسا آئین یا ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ جس کے ذریعے ہم ان کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ پرابلم آتی تھی۔ ہم اپنے طور کے اوپر تو مالکان یا ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ لیکن اس کے لیے کوئی لیگل فیلڈ نہیں تھی، لیگل فریم ورک نہیں تھا۔ صحیح۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 کا جو مقصد تھا وہ ان لوگوں کو، ان ورکرز کو، ان میڈیا ورکرز کو اور صحافیوں کو حقوق دلانا تھا، اور ان کو ایک آئینی اور قانونی کور دینا تھا کہ جو وہاں پہ کام کرتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ جو سروس اسٹرکچر کا خیال کیا گیا وہ ان ورکرز کا کیا گیا۔ اس کے ذریعے ان کو ایک آواز بلند کرنے کے لیے ان کو ایک قانون مل گیا، بل اور ترمیم بل۔ اس میں ابھی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ایک قانون ہمیں پہلے نہیں تھا، وہ مل گیا۔ اس میں اس قانون میں بھی ہمیں بہت زیادہ ترمیم کی ابھی ضرورت بھی ہے، اور اس کو ہم مزید میچور بھی کریں گے۔ ابھی یہ شروع ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پچھلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، اور اس میں مریم اورنگزیب کا بہت اہم کردار رہا۔ وزیر اعظم اس وقت پاکستان میاں شہباز شریف تھے، اور اب کیونکہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ان کی حکومت بننے کے چانسز ہیں، حکومت بننے کے چانسز ہیں، تو ان بلز کے اوپر، اور خصوصاً اس دوران اس بل کے اوپر نہ صرف ہم کام کریں گے
بلکہ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ہیلتھ انشورنس کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے لیے، صحیح. اور اس وقت تو اس کے اوپر کافی زیادہ کام بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی بھی دی، اور وہ خود پاکستان بس سے میڈیا ورکر اور صحافیوں نے فارم بھی فل کیے، اور اپنی یعنی کہ وہ انشورنس کے لیے اس میں 40 لاکھ تک انشورنس تھی ایک میڈیا ورکرز یا صحافی کی، اور اس کے علاوہ وہ سالانہ 15 لاکھ کے قریب ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی حاصل کر سکتا تھا. تو 11,000 کے قریب ہم سکروٹنی کر چکے تھے، اور وہ تمام یعنی کہ ایک کمیٹی تھی، اور اس نے پی آئی ڈی کے اندر بھرپور دن رات کام کیا اس کے اوپر، اور ہم نے بھی ہر ادارے میں جا کے لوگوں کو کہا کہ وہ اس فیسلٹی سے استفادہ حاصل کریں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 11,000 کے قریب ہم اسکروٹنی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ اس کے جو بقایا پیسے تھے یا اس کے جو آگے مزید معاملات تھے وہ منسٹری آف فنانس میں کیوں ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اس میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والی گورنمنٹ یعنی کے کہ آخری ساتھ اسٹیج پہ ہے آخری مطلب. سٹیج کے اوپر ہے. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نیکسٹ جو گورنمنٹ ابھی رن ہو جائے گی کچھ دنوں تک، پیچھے ہم نے نگران حکومت میں بھی جا کے پی آئی او صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کی، اور سیکٹری انفارمیشن کو بھی بتایا گیا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میری ان سے بھی اپیل ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ وہ اس معاملے کو، کیونکہ یہ غریب میڈیا ورکرز کو ایک بہت بڑی ایک سہولت ہے کہ اگر اس کو بالکل ہیلتھ کے بالکل. اور ان حالات میں، جن حالات میں مہنگائی کا جو یہ عالم چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اداروں میں جو تنخواہوں کی ریشو ہے، اور بڑی بدقسمتی سے مجھے آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اداروں کے اندر جو منیمم ویجز گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں وہ تقریباً 32,500 کے قریب ان ہیں. پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کافی سارے اداروں کے ہم لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہم ملے بھی اس حوالے سے، اور ہم نے کچھ اداروں کو نوٹسز بھی کیے، یہاں تک کہ کمشنر راولپنڈی سے بھی یہاں راولپنڈی کے میڈیا ورکرز کے لیے بھی ملاقات بھی ہم نے کی، اور دیگر اداروں سے بھی ہم رابطے میں ہیں. لیکن افسوس ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد میں ہمیں اتنی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. میری کوشش ہوگی کہ ہمیں اس حوالے سے بھی ترمیم کی طرف جانا چاہیے، اور اس کو بھی ایسی ترمیم لائی جائیں کہ جس میں، حالانکہ یہ پیمرا ترمیمی بل جو 2023 تھا، اس میں انشور کیا گیا تھا کہ جو منیمم ویجز ہیں، جو بھی ادارہ منیمم ویجز اپنے ورکر کو نہیں دے گا، اس کے تمام فنڈز روک لیے جائیں گے. اس کو اشتہار سے مشروط کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں اس ہوا. میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا مالکان جو ہیں ان کا بھی مطلب کوئی یہ ہے اس میں رول ہے دیکھیں میڈیا اس مالکان رکاوٹ کو میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہیلتھ انشورنس ہے یا اس کے علاوہ یہ منیمم ویجز ہیں، ہیلتھ انشورنس کے اوپر تو میڈیا مالکان کو یہ چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے ادارے ہیں ہمارے چھوٹے جہاں پہ ہمارے ورکرز کو ہیلتھ انشورنس کی فیسلٹیز نہیں ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں بڑے جو شاید دے رہے ہیں، جن کے پینلز کے اوپر شاید اچھے ہاسپٹلس بھی ہیں، لیکن جو چھوٹے ادارے ہیں ہم جہاں بھی گئے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، جو نہیں کر. لیبر لاز کی بھی خلاف ورزی ہے. حالانکہ ہم نے ان کو یہ قائل بھی کیا ہے مالکان کو کہ بھی دیکھیں یہ اگر ہیلتھ انشورنس ہے اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مالکان جب اپنے بقایا جات اشتہارات کے حوالے سے ہوتے ہیں اور دیگر ہوتے ہیں تنظیموں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بقایا جات، جب ہمارے تنخواہوں کا ایشو آتا ہے تو ہمیں مالکان کی طرف سے یہ کہا کہ جاتا ہمارے ہے باقاعدات پھنسے ہوئے ہمارے ہیں. اس وجہ سے ہم نہیں دے رہے اور آپ ہماری ہیلپ کریں. تو مالکان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی ان کے لیے بھی ایک ہے اس میں. ہاں بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ہیلتھ کی فیسلٹی دے دے تو ادارے کے اوپر بوجھ ہی کم ہوگا. صحیح. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارا ساتھ دے. اگر ان کے بقایا جات ہے یا مالکان کے اس حوالے سے کوئی ریٹ کا مسئلہ ہے یا دیگر جو معاملات ہیں، تو ان کے اوپر اگر تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے اس معاملے بالکل کو ہونا بھی چاہیے. ورکرز کی اچھا اس طرف میں سے. آپ لیبر کے حوالے سے بات کریں تو کیا اس میں کوئی سوشل سیکورٹی یا یو بی آئی والا بھی کوئی اس میں کوئی میڈیا ورکرز کے لیے کوئی ہے ایسی کوئی لائن؟ سوشل سیکیورٹی کے ساجد طوری صاحب تھے منسٹر، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. پریس کلب میں ان کو ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا، پی ایف یو جے نے، آر آئی یو جے نے، ایم ڈبلیو او نے انوائٹ کیا تھا. وہاں پہ ڈی جی صاحب آئے تھے سوشل ویلفیئر کے، اور ای او بی آئی اور دیگر ادارے جو تھے ان سب نے ہمیں بریفنگ بھی دی تھی. اور یہ بھی کہا گیا تھا کیونکہ اس میں ایک لاس کا پرابلم آ رہا تھا کہ
آپ آرگنائزیشن کے تھرو تو آپ اس میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انڈیویجلی یا آپ آرگنائزیشن کے ذریعے، تو وہاں پہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو ادارے نہ کرنا چاہیں تو وہ جو میڈیا میں خصوصاً کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی تنظیموں کے ذریعے بھی اس میں رجسٹرڈ ہو سکیں انڈیویجلی یا آرگنائزیشن کے تھرو، جیسے میڈیا ورک آرگنائزیشن ہے یا RIUJ ہے یا ہاں جی، PFUJ ہے، اس کے ذریعے ہو جائے تو اس کے اوپر بھی مزید ابھی آگے ورکنگ، ہمارا ایک میٹنگ تھی لیکن وہ کچھ ایسی ہرڈلز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنی آسانی سے ورکرز کے لیے جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاں لیے بہت پھر کام پریشانی ہوتی ہے، کرنے کے لیے، بہت اس کے لیے پریشانی. ہم اس کے اوپر کام مزید کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوگی کہ تمام ادارے EOBI، کیونکہ EOBI کا جب ABC اخبارات کی خصوصاً کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ EOBI کا لیٹر بھی ساتھ سبمٹ کیا جاتا کیا ہے، جاتا ہے صحیح. اور جو بھی ادارہ وہ سبمٹ نہیں کرتا تو اس کی ABC نہیں روک کی دی جاتی ہے روک دی بالکل. جاتی ہے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑنا مجھے پڑتا ہے کہ پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے انفارمیشن میں نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ مخصوص کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا یہاں پہ، کہ وہ شاید اپنے کچھ ذاتی مفادات کی خاطر یا سم تھنگ ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں اگر وہاں پہ امپلیمنٹ جس چیز کو کروایا جائے تو شاید ہی کوئی ادارہ ہو جہاں پہ ورکرز کو EOBI نہ ملے. صحیح بات ہے بالکل. اچھا یہ جو ہیلتھ انشورنس کارڈ کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں کیا صرف ورکر کو فائدہ ہوگا، اس کی فیملی کو، اس کے والدین کو بھی فائدہ ہوگا؟ یہ انشورنس پالیسی تھی. ابھی ہم نہیں، نے جو ہیلتھ کے حوالے سے. ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے اصل میں اس میں 1 ارب روپیہ رکھا تھا. اس میں ہمارے گورنمنٹ نے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کیا تھا، اور پہلے ہم نے تقریباً ہمارا ایک آئیڈیا تھا کہ ہم نے تقریباً 50,000 کے قریب اس میں ممبرشپس ہو جائے گی ہماری، اور ہم اس کو سکروٹنی کر کے اتنے لوگ ہو گئے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں تقریباً ابھی تک 11,000 کے قریب ہم نے اس کی سکروٹنی کی تھی. اس میں انڈیویجول تھا. فی الوقت اس کو آگے جا کے دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ اس میں فیملیز بھی شامل فیملی ہو بھی سکیں، بالکل. اور اسی طریقے سے ہم ایجوکیشن کو بھی شامل کر سکیں، یا دیگر جتنے ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو اس میں سہولت مل سکے. ملنی لیکن چاہیے بالکل. ابھی ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والی حکومت جس طرح شہباز شریف صاحب نے پچھلی حکومت میں ہمارے ورکرز کو، میڈیا ورکرز کو خصوصی طور کے اوپر خیال رکھا. حالانکہ پنجاب گورنمنٹ میں انڈورمنٹ فنڈ بھی تھا 1 ارب روپے کا، اس میں ہم نے عامر میر صاحب سے ملاقات بھی کی، اس وقت نگران وزیر اطلاعات تھے. ایپنک کے پلیٹ فارم سے ایک ہمارا آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن، ایپنک ایک ہماری ایک تنظیم ہے جو آئینی، جس کو کور بھی ہے 1973 کے تحت، اور وہ مدر باڈی ہے تمام تنظیموں کی. تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جہاں پہ آپ صحافیوں کو، صحافی بھی جہاں پہ کسی بھی ادارے کا، میڈیا کے کسی ادارے کا حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ میڈیا ورکر بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. میڈیا ورکرز بھی اسی طریقے سے، اسی ہی اس شعبے میں بالکل اسی طرح جدوجہد کرتا بالکل ہے، بالکل. اور اس کا بھی کردار اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح ایک صحافی کا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی، ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی، اور ان کو ایک درخواست بھی سبمٹ کی تھی محسن نقوی صاحب کو، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، اور عامر میر صاحب کو، اور اس وقت کے حالانکہ ان لوگوں کا بھی اسی شعبے سے تعلق ہے اور سمجھتے سارے معاملات کو. سمجھتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ پیش رفت نہیں کی. اچھا ایک آخری جو معاملے میں مطلب بالکل کہ اگر جتنا میڈیا پاورفل سمجھا جاتا ہے کہ جی میڈیا سے لوگ ڈرتے ہیں، جی میڈیا بہت کچھ چلا دیتا ہے، اندر کی خبر لے آتا ہے، بیہائنڈ سین کیا ہو رہا ہے، تو میرا خیال میں اگر میڈیا ورکرز کے حوالے سے اگر میڈیا مالکان تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں میڈیا مالکان میں ایک دو چینلز ایسے نے آئے ہیں ہمارے شعبے میں انٹر ہوئے ہیں، جیسے ہم نیوز کا میں خصوصاً ذکر کروں گا. ہم نیوز نے ہمیں بڑا شاک کیا، خصوصاً میڈیا ورک آرگنائزیشن کو، اور ہم اچھا نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پہ اس کا ذکر نہ کریں. انہوں نے پچھلے 2 سال میں جس طرح ورکرز کا خیال رکھا اور ورکرز کو انسینٹیو دیے، وہ ایک بڑا ایک نمیریکل مثال ہے وہ ان کی. مثال تھی. اور میں نے دیگر اداروں کو بھی چاہوں گا کہ وہ ان کی مینجمنٹ سے کافی کچھ اس معاملے میں سیکھیں بھی.
اور ورکرز کا خیال، جب جو ادارے ورکرز کا خیال رکھتے ہیں وہ کامیاب وہ رہتے ہیں. ہمیشہ کامیاب رہتے بالکل ہیں. صحیح. اور مالکان جو ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کا ادارہ چل رہا ہے تو وہ بھی اس میں ورکرز کی شب و روز کی محنت ہوتی ہے، اور بے ہر شک. ورکرز اس میں محنت کر رہا ہوتا ہے. بالکل، وہ اور خون کی کوئی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. بالکل. کوئی ایسا مالک نہیں ہوتا جس نے کوئی ایسا ورکر رکھا ہو جس کی اس کی ضرورت نہ ہو. ایسا کوئی ایسا ادارہ نہیں نہیں تو ہوتا. بالکل صحیح بات. تو جب آپ نے ایک مطلب ایک ایسا شخص ایک بندے کو اپائنٹ کیا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. اللہ پاک نے آپ کو اگر ہمت دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے حقوق کا بھی خیال کریں. بالکل. بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین، شیخ صاحب جو ہے ہمیں بڑی قیمتی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے. میڈیا لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں بہت طاقتور ہے، اور اس میڈیا کو طاقتور بنانے میں میڈیا ورکرز کا کردار ہوتا ہے. میڈیا ورکرز کی جو محنت ہے، میڈیا کی جو رگیں ہیں، جو اس کی میں خون کی طرح یہ چلتا ہے. اگر میڈیا ورکرز محنت نہ کریں تو کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. میرے خیال میں میڈیا جو ورکرز ہیں ان کے لیے میڈیا مالکان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، میں اکثر ولاگز میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ایک مطلب نگران حکومت میں انہوں نے بڑی ترقی کے کام کیے ہیں، اور ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. اور ان کے جو وزیر ہیں میر صاحب، وہ بھی میڈیا سے ہیں. ان کے بھائی حامد میر صاحب بھی میڈیا سے ہیں. تو میرا خیال ہے میڈیا والوں کو چاہیے کہ میڈیا والوں کے لیے جاتے جاتے اب جاتی باتی کوئی چیز تو ہمیں دے جائیں. جانے والے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ لوگوں کو لے جائے. اور جو آئی ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ بننی ہے، تو اس میں اس سے پہلے اگر آپ کچھ کر دیں، ہو سکتا ہے وہ بھی مہربانی کریں، لیکن اس وقت شاید ہمیں پھر آپ لوگوں سے ہی رابطہ بھی کرنا پڑے، اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں پش کرنا پڑے کہ جی آپ ہمارے لیے کچھ کریں. تو بہتر نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس قلمدان موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میڈیا ورکرز کے لیے کوئی ایسا اچھا کام کر جائیں تاکہ آپ کے لیے نعرے بجتے رہیں کہ جناب آپ بہت زندہ باد لوگ ہیں، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا ہمارے نسلوں کو فائدہ ہوا ہے. امید ہے کہ آپ ہماری بات سن رہے ہوں گے، اور میری خواہش ہے کہ میرے جتنے بھی صحافی احباب ہیں، دوست ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام کو، اس آواز کو، جس پہ شیخ صاحب جو ہے وہ ایک ون مین شو کی طرح بھاگے پھر رہے ہیں. بے شک ان کے پاس ٹیم ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لیڈ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایک مطلب اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. اور شیخ صاحب کی یہ جو آواز ہمارے تک پہنچی، اور جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، میری آپ تمام احباب سے جو ہے گزارش ہے کہ اس آواز کو، اس ہماری کوشش کو اوپر تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے میڈیا ورکرز کا جو ہے یہ حل ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو جی شیخ صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ.